حدیث قدسی بھی اللہ کا کلام ہے، جسے اللہ اپنے اعتبار سے اپنے حبیب کے اوپر موقع اور محل کے ذریعے اسے بھیج کے لوگوں کے درمیان میں اسے پیش کرتا ہے۔ تو ارشاد پروردگار ہے کہ اس علی کو آواز دو، چونکہ نادے جو ہے وہ امر کا صیغہ ہے۔ علماء تشریف ہیں، شعراء بھی تشریف رکھتے ہیں، بہرحال عربی سے ان کا سروکار ہوا کرتا ہے، لہذا گرامر بھی ضروری ہے، اور ہم سے بہتر جانتے ہوں گے کہ نادے جو ہے وہ ہے صیغہ امر۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ ندا کرو اس علی کو جس سے عجائبات کا ظہور ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اسی ذیل میں گفتگو ہونا ہے، چونکہ محفل جو ہے وہ فاتح خیبر کے عنوان سے منعقد کی گئی ہے۔ تو فاتح خیبر مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ یہ خیبر کی جنگ جو رونما ہوئی، اس کی اصل وجہ کیا ہے اور کہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور یہ خیبر کی جنگ کی شکل کیوں پیدا ہوئی، انشاءاللہ آپ کے سامنے اسے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں اس کے اس مقدمے سے جہاں سے اس کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ تو دعوت ذوالعشیرہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ وہ کیسے کہ جب پیغمبر اسلام نے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دعوت ذوالعشیرہ میں اپنا نائب، اپنا وصی، اپنا جانشین مقرر کیا، اور یوں ہی مقرر نہیں کیا بلکہ دعوت کی، بلایا، لوگوں کو جمع کیا، اور دعوت کرنے کے بعد جب کھلا لیا، اس کے بعد پیغمبر اسلام نے کہا کہ کون ہے جو جو تبلیغ رسالت میں، جو تبلیغ الہی میں، جو تبلیغ دین میں ہماری مدد کرے گا، اور جو مدد کرے گا وہی میرا جانشین ہوگا، وہی میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا، وہی میرے بعد میرا وزیر ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا سب کے سب خاموش تھے۔ ایک 13 برس کا کمسن بچہ اٹھ کے اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں جو آپ کی مدد کروں گا، میں حاضر ہوں جو آپ کی مدد کروں گا۔ تو پیغمبر اسلام نے پھر بٹھا دیا اور پھر اعلان کیا، پھر کسی نے آواز نہیں دی۔ راوی لکھتا ہے کہ بار بار پیغمبر اسلام کہتے گئے، کوئی اٹھا جب نہیں، تو یہ 13 برس کا کمسن بچہ جس نے اٹھ کے ابو طالب کے لال نے بھرے مجمع میں یہ اعلان کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی نصرت کا وعدہ کرتا ہوں، جہاں جہاں بھی آپ کو ضرورت پڑے گی دین اسلام کی نصرت کا وقت آئے گا، میں اٹھ کر آپ کی مدد کروں گا۔ اور یہی ہوا، مولا کائنات نے اعلان نصرت کر دیا۔ لوگ یہ سمجھے کہ عبداللہ کے لال نے یوں ہی بلا کر ہمیں ایک میٹنگ کی ہے، لوگ چلے گئے، کہا کہ ان سے کوئی ہونے والا نہیں ہے، لیکن وقتاً فوقتاً جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، کانوں میں آواز آنے لگی کہ کوئی مسلمان ہو گیا ہے، کسی نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اس لیے کہ رسول اسلام نے اپنا اللہ کا کلمہ پڑھوانے سے پہلے اپنے دیانت کا کلمہ، اپنے اخلاق کا کلمہ، اپنے کردار کا کلمہ پڑھوا لیا تھا۔ اور اسی سے متاثر ہو کر جب پیغمبر اسلام نے اعلان تبلیغ رسالت کیا تو لوگ کلمہ پڑھنے لگے۔ تو جب یہ کلمہ پڑھنے لگے اور مسلمان ہونے لگے تو کفار میں کھلبلی مچ گئی، کفار میں کھلبلی مچ گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے، لوگ کیسے تو انہوں نے کوشش یہ کی کہ کسی طریقے سے اسے روکا جائے۔ تو جو کلمہ پڑھ رہے تھے ان پہ اقتصادی پابندی لگانا شروع کی، انہیں اذیت دینے لگے تاکہ یہ پھر پلٹ کے کفار کی طرف واپس آ جائیں۔ اور پھر لوگوں کو، بچوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد یہ کہا دیکھو ایسے یہ بات نہیں بنے گی۔ بچوں سے کہا کہ دیکھو ایسا کرو کہ جب یہ باہر نکلیں تو تم سب کے سب تالیاں بجانا اور مجنوں کہنا،
توجہ چاہتا ہوں. بچوں کو بلایا لیکن بڑے ہوشیار تھے کافر. سوچا اگر ہم الجھیں گے تو بنی ہاشم ہم سے الجھ جائیں گے. اور فرمایا آپ نے لہذا بچے ہیں، بچے تو بچے ہوا کرتے ہیں. اگر بچے شرارت کریں گے تو ہم یہ کہیں گے بچے تھے، شرارت کر رہے تھے. اگر رسول الجھیں گے تو ہمارا مقصد حل ہو جائے گا. اور اگر ابو طالب یا حمزہ آ کے بیچ میں رکاوٹ بنیں گے تو ہم یہ کہیں گے بچوں کا مسئلہ ہے، یہ بڑے بیچ میں کیوں آ رہے ہیں. توجہ چاہتا ہوں. تو بچے جب پیغمبر اسلام نکلے تو یہ بچے تالیاں بجاتے تھے، مجنو مجنو کہتے تھے. تو جس نے اعلان نصرت کیا تھا، جس نے نصرت کا وعدہ کیا تھا، وہ ساتھ ساتھ تھا. ایک مرتبہ مڑ کے دیکھا کہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ. اور فرمایا اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ. بچے تھے، سکھے سکھائے بچے، رٹے رٹائے بچے. توجہ چاہتا ہوں. جنہیں رٹا دیا جاتا ہے، سکھا دیا جاتا ہے، ان کے پاس عقل و شعور نہیں ہوا کرتا. جیسے طوطا ہے، طوطے کو جو رٹا دیجئے وہ رٹ لیا کرتا، پھر وہی بولا کرتا ہے. ایسے اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک یو پی کی اتر پردیش کی کتاب میں ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا. اس میں ایک فلسفی نے کیا دیکھا کہ ایک باغ سے گزر ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ طوطے جو ہیں وہ امرود کے درخت پہ لٹکے ہوئے ہیں اور شکاری کے نرکل میں پھنسے ہوئے ہیں، یعنی جال میں. تو اسے بڑا ہی افسوس ہوا. اس نے کہا کہ ہم اس کی تربیت کریں گے اور انہیں ایسا سکھائیں گے کہ یہ شکاری کے نرکل میں نہ پھنسے اور یہ آزاد رہیں. چھوٹے چھوٹے بچے خریدے اور خریدنے کے بعد لا کے اس کی تربیت کرنا شروع کی. روز رٹایا، روز سکھایا کہ ہم شکاری کے نرکل پہ نہیں بیٹھیں گے، اگر بیٹھیں گے تو پھڑپھڑا کے اڑ جائیں گے. اور فرما رہے آپ اگر بیٹھیں گے تو پھڑپھڑا کے اڑ جائیں گے. جب سکھا لیا اور جب وہ بچے بڑے ہو گئے تو اس کا نتیجہ معلوم کرنے کے لیے اس فلسفی نے ان طوطے کے بچوں کو آزاد کیا جو بڑے ہو گئے تھے. اور اب نتیجہ معلوم کرنے کے لیے کہ دیکھیں ہم نے جو محنت کی ہے اس کا نتیجہ کیا ملا. اب وہ جو آیا تو کیا دیکھا کہ اسی باغ کے درخت میں جو ہے وہی سکھے سکھائے رٹے رٹائے بچے لٹکے ہوئے، شکاری کے پنجرے اس میں جال میں پھنسے ہوئے اور پھڑپھڑا رہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم شکاری کے نرکل پہ نہیں بیٹھیں گے، اگر بیٹھیں گے تو پھڑپھڑا کے اڑ جائیں گے. اس نے اپنا سر پیٹ لیا، اس نے اپنا سر پیٹ لیا. کہا یہ رٹے رٹائے ہیں، ان کے پاس عقل و شعور نہیں، ہم نے جو محنت کی وہ سب برباد ہو گئی. ویسے ہی کفار کے بچے تھے، رٹے رٹائے بچے، سکھے سکھائے بچے، پیغمبر کے پیچھے چلے، مجنون ہیں، دیوانے ہیں، تالیاں بجا رہے تھے. جو اعلان نصرت کر چکا تھا اس نے مڑ کے دیکھا، کہا اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، لیکن وہ نہیں مانے. ایک اس میں سے آگے بڑھا، اس نے جرأت کی، ایک ہاتھ بڑھایا. راوی کہتا ہے جیسے اس نے ہاتھ بڑھایا علی نے، ابو طالب کے لال نے ہاتھ کو پکڑا، آسمان کی طرف پھینکا. اب جو دوسرا آیا دوسرے کو گدیوں سے اٹھایا، پھر دیکھا. راوی کہتا جیسے دوسرے کو اٹھایا، پہلا زمین پہ گرا، دوسرا آسمان پہ تھا، دوسرا زمین پہ گرا، تیسرا آسمان میں تھا. اسی طریقے سے منظر تھا. کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کا پیر ٹوٹا، کسی کا سر پھٹا. یہ سارے بچے روتے پٹے پٹائے بچے اپنے اپنے گھروں کو گئے، اپنے اپنے گھروں کو گئے. تو بچوں کا کام یہ ہے جب پٹ کے آتے ہیں تو سب سے پہلے جو شکایت کرتے ہیں وہ ماں سے کرتے ہیں، وہ ماں سے کرتے ہیں. آن کے کہا کہ آج امی جان علی نے مجھے مارا. اچھا اپنی غلطی نہیں بتاتے. بچوں کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ پٹ کے آتے ہیں تو اپنی غلطی نہیں بتاتے کہ کس بات پہ پٹے ہیں. وہ آگے شکایت کرتے ہیں فلاں نے ہمیں مارا ہے. تو اب پورے گھر میں، پورے مکے میں یہ کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ علی نے مارا، علی نے مارا، علی نے مارا. اچھا عورتوں کا جب بس نہیں چلتا ہے تو وہ کوستی ہیں، اور وہ بھی عرب کی بدو عورتیں، عرب کی بدو عورتیں. انہوں نے بھی کوسنا شروع کیا، لات و عزا و حبل کو قسم دے کر، اے لات و عزا اے حبل، علی کے ہاتھ توڑ دے، پیر توڑ دے. یہ کہتی رہیں، کوستی رہیں. عجب نہیں ادھر سے آواز آئی ہو کہ تم ہم سے کیا کہہ رہی ہو، ہم تو خود اپنی خیر منائے بیٹھے ہوئے. جس دن ادھر سے گزر ہو گیا اس دن ہماری بھی خیر نہیں ہے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. بھائی اس سے بہتر صلوات پڑھیں. فاتح خیبر کی محفل ہو رہی ہے. کہا ہم سے کیا کہہ رہی ہو، ہم تو خود اپنی خیر منائے بیٹھے.
जिस दिन इधर से गुजर हो गया हमारी खैर नहीं है। बहरहाल अच्छा, अरबों का काम क्या था कि वो दिन भर जो है या तो जंग की मशक करते थे, सीखते थे, सिखाते थे, तलवार चलाने जानते थे, सिर्फ चूंकि जंग और जिहाद में उनका मशगला था, या शेर कहते थे, दिन भर बाहर रहते थे घरों से। जब शाम में आए तो उन्हें देखा कि कोई आह कर रहा है, कोई ओह कर रहा है। पूछा क्या हुआ? कहा अली ने मारा है। तो जो चाहता हूं अली ने मारा है। तो अब ये सब के सब एक जगह जमा हुए और जगह जमा होने के बाद आए और आने के बाद अबू तालिब से शिकायत की, ए अबू तालिब, आपके लाल ने हमारे बच्चों को पीटा है। तो जनाब अबू तालिब का मार्फत भरा जुमला सुनिए। क्या कहा जनाब अबू तालिब ने? कहा दुनिया दुश्मनी मोहम्मद छोड़ दे, अली पीटना छोड़ देगा। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अब यहां से जो पिटे पिटाए बच्चे थे और पैगंबर इस्लाम का ये जो पॉलिसी थी, जो तबलीग रिसालत का जो काम था, ये रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ता रहा और मौलाए कायनात चूंकि नुसरत का वादा किए हुए थे, लिहाजा वो नुसरत करते रहे। अब जब कुफ्र तिलमिला उठा कि हर जगह से कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू की आवाज बुलंद हो रही थी, जिधर से देखो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं आ रही थी, कुफ्र तिलमिला उठा कि अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। तो उन्होंने कोशिश ये की कि अब एक रास्ता बचता है कि चलते हैं पहले, इससे पहले कत्ल की साजिश रची गई। किसी ने कहा इससे पहले कि हम कत्ल करें उन्हें, चल के ये कहते हैं कि वो इस काम से बाज आ जाएं। माले दुनिया चाहिए, माले दुनिया दे देंगे, बादशाहत चाहिए, बादशाहत दे देंगे, जरो जवाहरात चाहिए, जरो जवाहरात दे देंगे। आए और आने के कहा है अबू तालिब, आप अपने भतीजे से कह दीजिए कि वो इस दीन की तबलीग को छोड़ दें। जो चाहता हूं इस कार्य रिसालत को छोड़ दें, इस तबलीग दीन को छोड़ दें, ये नया दीन फैलाने से बाज आ जाएं, उन्हें जो चाहिए हम दे देंगे। अबू तालिब आए, आके कुफ्फार का पैगाम रसूल इस्लाम की खिदमत में पेश किया। रसूल इस्लाम ने क्या कहा? ए चचा जान, जाके उनसे कह दीजिए कि वो कायनात के सूरज को और चांद को हमारे हाथों पे ला के रख दें और वो ये कहें कि हम इस दीन से, इस कार्य रिसालत से बाज आ जाएं, तो हम बाज नहीं आ सकते। इसलिए कि रिसालत वो हुआ करती है जो दुनिया की जरो जवाहरात को ठोकर मार देती है। रिसालत वो हुआ करती है जो दुनिया के जरो जवाहरात को ठोकर मार दिया करती है। ये जवाब दिया जनाब अबू तालिब को। जनाब अबू तालिब ने ये पैगाम कुफ्फार तक पहुंचा दिया और ये सिलसिला चलता रहा। जब कुफ्र बिल्कुल तिलमिला उठा तो उसने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो सबने मिलजुल के एक मीटिंग कायम की, एक हंगामी इजलास तलब किया गया कि अब क्या किया जाए। कहा रसूल को, अब्दुल्ला के लाल को मोहम्मद का खात्मा कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। देखिए अभी तक दुश्मनी रसूल से, तवज्जो चाहता हूं, लेकिन हर जगह मौलाए कायनात चुके नुसरत का वादा कर चुके हैं। लिहाजा नुसरत कौन कर रहा है? वही जिसने जुलशिरा में वादा किया, जिसने जुलशिरा में वादा किया है। बहरहाल ये किया गया, ये तय पाया कि रसूल को कत्ल कर दिया जाए। तो कैसे कत्ल किया जाए? कोई एक गिरोह का शख्स कत्ल करेगा तो बनी हाशिम उसे लड़ेंगे और फिर एक मुकाबला होगा। लिहाजा जितने भी कबाइल के लोग थे, कबीले के लोग थे, सबको जमा किया गया और जमा करने के बाद सबसे कहा गया कि हर कबीले से एक एक आदमी आ जाए और जब सब एक एक ज़र्ब लगाएंगे तो ये बनी हाशिम सबका मुकाबला नहीं कर सकते। बहरहाल सबको बुलाया गया। उसमें अबू लहब चूंकि रसूल का चचा होता था, बदबख्त, चूंकि बनी हाशिम से था, इसे भी शामिल किया गया ताकि बनी हाशिम हमसे आके बदला न ले सके। बहरहाल मीटिंग तय पा गई। अब ये सब के सब अपने अपने घरों से ये कह के चले कि आज हम जा रहे हैं मोहम्मद का सर काटने के लिए। मोहम्मद का सर काटने के लिए सर पे अमामा जो साफा होता है वो बांधा, दोष पे रिदा डाली, तलवार को नयाम में रखा और रखने के बाद बड़े जोश और वलवले के साथ निकले। रावी कहता है कि ये सब आए और आने के बाद उस बिस्तर का चक्कर लगाते रहे जिस पे रसूल इस्लाम मौलाए कायनात को सुला के हिजरत कर गए थे। तो जो चाहता हूं, कुदरत भी ये मंजर देख देख के खुश हो रही थी कि कुफ्र था जो रात भर विलायत के सत्ते काट रहा था, चक्कर काट रहा था।
اور बताया अब जब ये कह के चले थे वहां से आए, अब जो आए तो रात भर इन्होंने चक्कर लगाया। अब जब सुबह नमूदार हुई तो एक काफिर का एक नुमाइंदा वो दीवार कूद कर दाखिल हुआ। मालूम ये हुआ कि जो दीवार कूद के जाते हैं उनका मिजाज कुफ्र वाला हुआ करता है, जो डर से आया करते हैं वो अहले बैत वाले हुआ करते हैं, सलावत पढ़ते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो दीवार कूद के आया, दरवाजे से नहीं आया, दीवार कूद के आया और आने के बाद उसके पीछे दो चार और कूदे। अब जो आए तो आने के बाद बिस्तर के करीब पहुंचे, जैसे ही चादर हटाई थी, रावी कहता है कि चादर का हटाना था कि आवाज जो जबान में मुंह में आई थी जबान के जरिए से, उसमें जो है वो गड़बड़ी पैदा हो गई, बौखला गए। ये सोच कर आए थे कि मोहम्मद सो रहे हैं, लेकिन यहां अबू तालिब का लाल सो रहा था जिससे ये बचपन में पिट चुके थे, और फरमाया जिससे ये बचपन में पिट चुके थे। अब जो देखा बौखला गए, बौखलाहट के आलम में कहते हैं कि रसूल मोहम्मद कहाँ गए? क्या तुम मेरे हवाले करके गए थे जो हमसे सवाल कर रहे हो? रावी कहता है कि इधर से हाथ से तलवार छूटी, पैर कपकपाए, क्योंकि अबू तालिब का लाल बिस्तर पे सोया हुआ था, ये वहां से पलटे रात भर का खुमार। अब जरा अंदाजा लगाइए कि आप भी रात में जगते हैं, जब सुबह का आलम होता है तो नींद का खुमार होता है। अगर मकसद में कामयाबी हासिल हो जाए तब तो थकावट दूर हो जाती है, लेकिन अगर मकसद में कामयाबी हासिल ना हो पाए तो खुमार और थकावट और बढ़ जाती है। अब ये थके थकाए, समझ रहे, थके थकाए, क्योंकि जिस मकसद से निकले तो उस मकसद में कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। और इस कामयाबी को फेल करने वाले कौन थे? अबू तालिब के लाल जनाबे हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब जब इन्होंने देखा, आए घर, एक तरफ साफा फेंका, दूसरी तरफ तलवार फेंकी, रिदा उतारी, उतारने के बाद सर झुकाए बैठे थे, क्योंकि घर से कह के गए थे रात में मेरा इंतजार न करना, हम रात नहीं आएंगे, इसलिए कि मोहम्मद का सर काटने जा रहे हैं। अब जब ये सुबह में आए तो औरतों ने आके पूछा, ये बताइए कि क्या हुआ, मोहम्मद का सर काट के लिए आए? हाँ, क्या कहती हो, रात भर की जागरण है, उस पे से नमक छिड़क रही हो? कहा क्या हुआ, आप तो कह के गए थे कि हम मोहम्मद का सर काटने जा रहे हैं, फिर क्या हुआ? कहा फिर वही हुआ। कहा क्या हुआ? कहा अली ने हमारी प्लानिंग फेल कर दी। क्या मतलब? कहा वह मोहम्मद की जगह पे अली सो रहे थे। अब आपने गौर फरमाया कि ये दुश्मनी अब रसूल के बजाय अली की तरफ जाने लगी। ये दुश्मनी जो है अब अली की तरफ जाने लगी। मिसाल के तौर पे एक बागीचा, एक बाग है, अगर उसको आप हासिल करना चाहते हैं, उस पर कोई निगहबान लगा हुआ है, तो सबसे पहले आप कोशिश ये करेंगे कि उस निगहबान को हटाएं रास्ते से, तब उस बाग पे आप कब्जा कर सकते हैं, उसका फल ले सकते हैं। लेकिन यहां चूंकि मौलाए कायनात ने नुसरत का वादा किया था, नुसरत का वादा कर चुके थे, लिहाजा अब दुश्मनी जहां रसूल से थी अब मौलाए कायनात से भी होने लगी, इसलिए कि पहले अब अली को हटाया जाए, फिर रसूल पे हम काबिज हो सकते हैं। अब ये सिलसिला चूंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, आप सब आए हैं शोरा को सुनने के लिए, लिहाजा अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए फातेह खैबर की महफिल है और आज रोज़े फतेह खैबर भी है, लिहाजा इंशाअल्लाह अपने मौजू की तरफ आहिस्ते आहिस्ते बढ़ रहा हूं। तो ये सिलसिला चलता रहा। रसूल इस्लाम हिजरत करके मदीने आ गए, चूंकि तफसील में नहीं जाना है। अब चूंकि रसूल को कत्ल करने का इनका मकसद था, इसमें ये कामयाबी हासिल नहीं कर सके, तो इन्होंने 1000 का लश्कर जमा किया। एक साल तक 1000 का लश्कर जमा किया और जमा करने के बाद अब ये आए मदीने में, जो बद्र की जंग हुई है, मदीने की तरफ बढ़े, जो बद्र का मकाम है वहां पे ठहरे। रसूल इस्लाम के पास 313 आदमी, कहां 1000 का लश्कर और कहां 313 का लश्कर इस्लाम के पास। बहरहाल जंग बद्र हुई, उसमें भी इस्लाम को कामयाबी नसीब हुई, लेकिन इसमें भी माने कौन मरे? मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये जंग भी कुफ्फार
ہار گیا اور ہارنے کے بعد کفار پھر واپس آیا اور تل ملایا ہوا کفار اب اس نے اور لشکر جمع کرنا شروع کیا. 3000 کا لشکر جمع کرنے کے بعد جنگ احد میں یہ سب آئے اور آنے کے بعد جنگ احد ہوئی. اس میں بھی اسلام کو بظاہر شکست تو ہوئی. جو لوگ لکھتے ہیں جو چونکہ اسلام میں جو لوگ تھے جہاں پہ پیغمبر اسلام نے جس درے کے اوپر 50 آدمی کو کھڑا کیا تھا وہ مال غنیمت کے لالچ میں اس میں سے 47 آدمی بھاگ گئے تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو مال اور جان کا نقصان اٹھانا پڑا. لیکن اس کے باوجود بھی ابو طالب کے لال نے اس جنگ کو ہارنے نہیں دیا. اب جب تمام چاروں طرف سے کفار نے رسول اسلام کا محاصرہ کر لیا تھا, کوئی پتھر مار رہا تھا, کوئی تلوار نکالے ہوا تھا. ایک مرتبہ ابو طالب کے لال نے جس نے دعوت ذوالعشیرہ میں وعدہ کیا تھا, کیا دیکھا کہ آمنہ کا لال عبداللہ کا لخت جگر ایک نرغے آدھا میں گھرا ہوا ہے. تو تاریخ یہ کہتی ہے, راوی یہ لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ ابو طالب کے لال نے گھوڑے کو ایڑ لگائی, گھوڑا دوڑاتے ہوئے اب جناب حضرت علی علیہ السلام اب جو چھلانگ لگائی ہے تو سیدھے ان تمام محاصرے کو توڑتے ہوئے رسول اسلام کے قریب آئے. اور قریب آنے کے بعد کعبہ کہتے ہیں عربی میں چکر لگانے کو. اب جب چاروں طرف سے لشکر کفار تھا, بیچ میں رسول اسلام تھے, ایک مرتبہ مولا کائنات نے گھوڑے کو کعبہ لگایا, گھوڑے نے آگے سے دونوں قدم کو اٹھائے, چاروں طرف گھوڑا گھومتا جا رہا تھا, علی کی تلوار چلتی جا رہی تھی, دشمنوں کا صفایا ہوتا جا رہا تھا. اب حصار جو ہے وہ پھیلتا جا رہا تھا. جیسے جیسے حصار پھیلا ایک مرتبہ کفر اور دل ملایا کہ اب کیسے مقابلہ کیا جائے. سارا کا سارا لشکر ایک طرف, مولا کائنات ایک طرف. اب جنگ ایسی ہو رہی تھی, قیامت خیز جنگ تھی, تلوار سے تلوار ٹکرا رہی تھی, نیزے سے نیزہ لڑ رہا تھا. ایک مرتبہ چنگاریوں کی آواز آسمان میں گونج چمک رہی تھی. ایک مرتبہ مولا کائنات کی تلوار ٹوٹی. ادھر مولا نے رسول اسلام کی طرف دیکھا, رسول اسلام نے آسمان کی طرف دیکھا, جبرائیل نے اللہ کی طرف دیکھا. اللہ نے جبرائیل کو کہا دیکھتے کیا ہو, موقع بڑا مناسب ہے, اب تک کے رسول کے پاس جاتے رہے وہی لے کر گئے ہو, آج پہلا موقع آیا ہے کہ علی کے پاس ذوالفقار لے کے جانا ہے. ایک مرتبہ جبرائیل نے بھی موقع مناسب سمجھا, ذوالفقار لیے ہوئے آئے, رسول اسلام کے خدمت میں حاضر ہوئے, کہا جبرائیل علی موجود ہے. علی کے ہاتھوں میں ذوالفقار آئی. اب جب خدا کی دی ہوئی ذوالفقار تھی, ید اللہ ہی ہاتھ تھا, اب تو قیامت خیز جنگ تھی. تاریخ یہ لکھتی ہے کہ فوج ایسے بھاگی ہے جیسے سرپٹ گھوڑا بھاگتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد وعلم. بھائی اتنا بڑا مجمع اگر ایسے ہی آپ صلوات بھیجتے رہیں گے تو ہمارے لیے کچھ بھی کوئی بات نہیں, لیکن شعرا ہمارے جو ہیں وہ ایسا نہ ہو کہ رنجیدہ خالی کے مجمع جو ہے ساتھ نہیں دے رہا ہے. تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں آپ حضرات, تھوڑا قریب آ جائیں صلوات پڑھتے ہوئے. صلوات پڑھ دیں محمد وعلى محمد کے اوپر. تو اب جنگ خندق جو ہے ختم ہو گئی, بدر احد خندق. اچھا خندق میں کیا تھا, نہیں آپ کے احد, اب خندق. اب یہاں سے یہی جو جملہ کہنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے, اب تک جو ہے کفار لشکر تلوار گھوڑے زرہ تیر کمان کے اوپر فورس کر رہا تھا, لیکن اب جو جنگ خندق آئی ہے اس کے اوپر نہیں کہ اب فوج بڑھا لی جائے, لشکر بڑھا لیا جائے, تلوار بڑھا لی, نہیں. اب ایک ایسا بہادر شخص تلاش کیا جائے جو علی کا مقابلہ کر سکے, اس لیے کہ علی ہی مانے بنے ہوئے ہیں محمد کو قتل کرنے میں. لہذا اب کیا کیا جائے, تلاش یہ جاری ہوئی کہ ایسا شخص تلاش کیا جائے جو بہادر ہو, جو سورما ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ عرب میں ایسا شخص ہے جو 1000 کا مقابلہ تنہا کرتا ہے, جسے عمر ابن عبدوت کہتے ہیں. اب اسے دشمن کفار اسلام دشمن اسلام کفار کا لشکر یا سرگروہ کفار جسے کہ ابو سفیان, یہ جتنے تھے سب بیٹھ کے انہوں نے اس بات کے اوپر طے کیا کہ اب جو ہے تلوار کا کام نہیں ہے,
اب افراد کا کام نہیں ہے، اس لیے کہ 1000 کے مقابلے میں تو علی تنہا لڑ لیتے ہیں۔ اب ایک ایسے کو لایا جائے جو قوی ہو، جو بہادر ہو، جو شجاع ہو، جو اکیلے علی کا مقابلہ کرے اور علی کو پسپا کر دے۔ تو عمر ابن عبدود کا نام پیش کیا گیا اور پیش کرنے کے بعد اسے لایا گیا۔ اب ادھر خندق کھود دی گئی، چونکہ تفصیل میں نہیں جانا ہے دامن وقت میں گنجائش نہیں، ادھر خندق کھودی گئی رسول اسلام کی طرف، چونکہ جناب سلمان فارسی سے بہرحال سبھی جانتے ہیں، واقعہ سنتے رہتے ہیں، مشورہ کیا تھا انہوں نے، خندق کا مشورہ دیا، خندق کھودی گئی۔ کسی تنگ نظر نے جو خندق کھودی تھی وہ خندق تھوڑی سی تنگ رہ گئی تھی، کسی تنگ نظر نے جو خندق کھودی تھی اس تنگ نظر نے تھوڑی خندق تنگ رہ گئی تھی۔ عمر ابن عبدود جب آیا تو اس نے چاروں طرف کا معائنہ کیا اور معائنہ کرنے کے بعد دیکھا کدھر سے جایا جا سکتا ہے، تو وہ تنگ نظر نے جس نے تنگ خندق کھودی تھی وہ نظر آیا، اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا کودتا ہوا رسول اسلام کے خیمے کے پاس آیا اور آنے کے بعد اس نے ایک مرتبہ نیزہ نکال کے رسول کے خیمے کے اوپر مارا اور مار کے کہتا ہے کون ہے جو ہمارے مقابلے میں آئے گا؟ ہم نے سنا ہے کہ جو دشمن کے مقابلے میں آئے گا مارا جائے گا تو جنت میں جائے گا، سر قلم کر کے لے جائے گا تب بھی اسے بہشت میں جانا ہے۔ کون ہے؟ جنت یہاں بٹ رہی ہے، آؤ ہم سے جنت لے جاؤ۔ تاریخ بتاتی ہے، راوی لکھتا ہے سب کے سب سر جھکائے ہوئے ایسے خاموشی سے بیٹھے تھے جیسے سب کے سر کے اوپر طائر بیٹھے ہوں، اگر ہلیں گے تو طائر اڑ جائے گا۔ ایک مرتبہ وہی اٹھا جس نے دعوت ذوالعشیرہ میں وعدہ کیا، وہی اٹھا جس نے دعوت ذوالعشیرہ میں وعدہ کیا تھا، کہا یا رسول اللہ میں جاؤں گا، اور ایک جملہ کہا رسول اسلام نے، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے گا؟ اب تک رحمت للعالمین کے پیکر نے اب تک ایسا جملہ اپنی زبان سے کبھی جاری نہیں کیا جو آج خندق میں کہہ رہے تھے کون ہے جو اس کتے کا مقابلے میں جائے گا؟ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ رحمت للعالمین کے پیکر ہیں، آپ کی زبان سے یہ جملہ کہا تمہیں معلوم نہیں جو بھی معصوم کے دروازے پہ آ کے بدتمیزی کرے وہ کتا ہوا کرتا ہے۔ غور نہیں فرمایا آپ نے، غور نہیں فرمایا، جو بھی معصوم کے دروازے پہ آ کے بدتمیزی کرے وہ کتا ہوا کرتا ہے۔ اب تاریخ کو تاریخ سے ملا لیجئے، بعد وفات رسول کون زہرا کے دروازے پہ آ کے در زہرا کو جلا رہا ہے؟ وہ کتا ہے یا کتے سے بدتر ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد، اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں مولانا کے استقبال میں۔ غور فرمایا آپ نے، شاید کسی کے ذہن میں یہ بات جائے کہ آپ نے یہ کہاں سے کہہ دیا، تو ہمارے پاس دلیل ہے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا معصومہ ہے، اور معصوم وہ ہوا کرتا ہے جس سے غلطی سرزد نہیں ہوا کرتی۔ شریعت ہم تو انہیں ولو یہ ظاہراً جو ہے جیسے بھی ہوں، جس کا بھی جو عقیدہ ہو، لیکن اگر تاریخ کی گہرائی میں جائیے گا تو یہ معصومہ کی نظر میں مسلمان بھی نہیں تھے، معصومہ کی نظر میں یہ مسلمان بھی نہیں تھے۔ شاید کوئی کہے کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے، تو دلیل یہی ہے کہ معصوم جو ہوا کرتا ہے، جو معصومہ ہوا ہوتے ہیں، معصومہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہوا کرتے، یہ مسلم ہے، یہ بات اپنی جگہ پہ۔ شریعت اسلام کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان سلام کرتا ہے تو سلام کرنا ہے مستحب اور اس کا جواب دینا ہے واجب۔ توجہ چاہتا ہوں، تو معصوم سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ تاریخ لکھتی ہے کہ یہ دونوں آئے اور آنے کے بعد مولا کائنات کے ذریعے سے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو سلام کہلوایا ہے، لیکن فاطمہ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ ہم یہ تسلیم نہیں کر سکتے کہ کائنات کے نبی کی بیٹی سے گناہ سرزد ہوا ہے، اس لیے کہ شریعت محمدی کا قانون یہ ہے سلام کرنا ہے مستحب، جواب دینا ہے واجب۔ اگر کسی مسلمان کے سلام کا جواب نہ دیا جائے تو وہ گنہگار ہو جائے گا۔ یہاں معصومہ کونین نے چونکہ ان کی نگاہ میں یہ مسلمان ہی نہیں تھے،
اس لیے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھتے ہیں محمد والے۔ تو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام گئے عمرو ابن عبد ود کے مقابلے میں اور اس کا بھی سر قلم کر کے لائے، اور لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، آج آپ دیکھ رہے ہیں علی کے آنے کا انداز کتنا مغرورانہ ہے، ایک ہاتھ میں سر ہے، دوسرے ہاتھ میں تلوار ہے، اور بڑے ہی جوش و ولولے کے عالم میں آ رہے ہیں۔ تو کائنات کے رسول نے ایک مرتبہ تالا لگا دیا زبانوں کے اوپر، کہا خاموش، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ علی کی آج کی ضربت، علی کے آج کی ضربت، یوم خندق کی ضربت جو ہے وہ افضل ثقلین ہے، نہیں ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے۔ ادھر خاموش ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد جب یہ خندق یہ ختم ہو گئی اور یہاں سے کفار جو ہے مایوس ہو گیا، تو اب جنگ خیبر، توجہ چاہتا ہوں، اس میں کفار نے یہ کوشش کی کہ اب جو ہے اس طریقے سے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہودی ہیں طاقتور، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، اب ان کے ذریعے سے اسلام کو پریشان کیا جائے۔ اب یہودیوں کو برگلایا گیا کہ اب جو ہے چونکہ تم یہیں رہتے ہو، مدینے میں ہو، لہذا مدینے سے قریب ہو، انہیں پریشان کرو۔ یہ کفار کی سازش تھی، تاریخ میں یہ بات ثبت ہے، اور انہوں نے جب یہ سمجھایا سکھایا تو یہودی جو ہے وہ اسلام کو پریشان کرنے لگے۔ تو پیغمبر اسلام نے جو ہے اپنا نمائندہ بھیجا اور کہا کہ تم باز آ جاؤ ان شرارتوں سے۔ جب وہ باز نہیں آئے تو جنگ خیبر وجود میں آئی۔ رسول اسلام لشکر لیے ہوئے مقام خیبر میں آئے۔ مولا کائنات کو آشوب چشم تھا، جس کی وجہ سے علی آ نہیں سکے۔ راوی کہتا ہے کہ یہ جنگ چلی اور ایک دو دن نہیں بلکہ پورے 39 دن تک، کبھی پہلے گئے دوسرے گئے، بدل کے گئے، جو گیا واپس آیا، اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ سردار بھاگ آئے تو ہم کیا کرتے، سردار کہتے تھے لشکر بھاگ آیا تو ہم کیا کرتے، ایک دوسرے کی شکایت تھی۔ ایک مرتبہ رسول اسلام نے آواز دی، وہی قدرت کی آواز گونجی کہ نادے علیم مظہر العجائب، ندا دو اس علی کو جس سے عجائب کا ظہور ہوتا ہے۔ خندق میں یہ آواز نہیں گونجی، احد میں یہ آواز نہیں گونجی، بدر میں یہ آواز نہیں گونجی تو کہاں خیبر میں گونجی، کیونکہ یہاں عجائب کا ظہور ہونا تھا۔ ایک مرتبہ علی کی کان میں آواز پہنچی، علی مدینے سے چلے، اب جو آئے تو کیا دیکھا، گرد ہٹی۔ ایک مرتبہ رسول اسلام نے کہا میرا وصی آ رہا ہے، میرا جانشین آ رہا ہے۔ ادھر سے ابوذر چلے، سلمان چلے استقبال کے لیے، مولا کائنات آ رہے ہیں۔ ایک طرف ایک ہاتھ ابوذر کے کندھے پہ، دوسرا سلمان کے کندھے پہ، ایک مرتبہ بیچ میں کل ایمان ہے، ایک طرف 9 درجے کا ایمان ہے، ایک طرف 10 درجے کا ایمان تھا، بیچ میں کل ایمان تھا۔ اس انداز میں ابو طالب کا لال چلا۔ آنے کے بعد رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کیا، رسول اسلام نے جواب سلام دیا، سینے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ دیا، پوچھا علی کس حالت میں ہو، کہا مولا میرے آنکھوں میں آشوب چشم ہے، درد کی حالت میں ہوں۔ ایک مرتبہ رسول اسلام نے لعاب کو نکالا، انگلی سے لگایا، آنکھوں میں لگایا، شفا حاصل ہوئی، اور حاصل ہونے کے بعد چونکہ پیغمبر کہہ چکے تھے رات میں کل میں اسے علم دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، جرار ہوگا، مرد ہوگا، بہادر ہوگا، بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا۔ ایک مرتبہ جب یہ کہہ چکے تھے، یہ رات بھر جگے تھے کہ شاید ہم میں سے کسی کا انتخاب ہو جائے، شاید ہم میں سے کسی کا انتخاب ہو جائے، لیکن چونکہ حدیث قدسی تھی، اعلان قدرت تھا، آواز قدرت آ چکی تھی، آواز دے اس علی کو جو مظہر العجائب ہے۔ مولا کائنات کو آواز دی گئی، علی آ گئے، خیبر میں علی پہنچ چکے ہیں۔ اب علی کو سجایا گیا، رسول نے اپنا امامہ لگایا، تلوار لگی، زرہ پہنائی، دوست پہ زدہ کو ڈالا، اور ڈالنے کے بعد علی کو سجا کے میدان جنگ میں بھیجا۔ اب جو علی آئے، اب ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ عجائبات کا ظہور کیسے کیسے ہو رہا ہے۔ اب علم لے کے علی چلے ہیں۔ اب تک جتنے آئے تھے
وہ علم کو لیتے تھے تو علم ہاتھ تھرتھراتا تھا تو علم بھی تھرتھراتا تھا، اس لیے کہ اندر سے آواز آتی تھی کون آیا ہے، تو پتہ چلا فلاں ہے، اس نے کہا میں مرحب ہوں، لفظ مرحب سنتے تھے یہ بھاگ جاتے تھے۔ آج جو آیا ہے اس نے ایسے عجائبات دکھائے کہ سب سے پہلے علم کو پتھر پہ گاڑا، یعنی پتھر موم ہوا، عجائب کا ظہور ہوا۔ عجیب باتیں ہیں نا، پتھر پہ علم نصب نہیں ہو سکتا، معمولی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ علم دستیابی میں تھا، ناد علیم، اور فرما رہے ہیں نا عجائبات کا ظہور ہونا ہے آج، لہذا علم کو پتھر پہ گاڑا، اور جب گاڑا تو کاہن نے جب یہ منظر دیکھا اس نے کہا اے مرحب، آج جو آیا ہے وہ واپس جانے والا نہیں ہے، آج جو آیا ہے وہ واپس جانے والا نہیں ہے، قسم ہے اس موسیٰ کی، قسم ہے اس پروردگار موسیٰ کی جس نے مجھے خلق کیا ہے کہ آج جو آیا ہے وہ واپس نہیں جائے گا، اے مرحب تو اپنی خیر منا لے۔ پتہ یہ چلا کہ لوگ آتے گئے اور علی کے ہاتھوں قتل ہوتے چلے گئے، انتر آیا، مارا گیا۔ اب جب سب قتل کر دیے گئے تو مرحب نکلا اور بڑے ہی جھومتا ہوا نکلا کہ میں مرحب ہوں، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ مولا کائنات کے قریب آیا اور آنے کے بعد جیسے اس نے یہ رجت پڑھا، مولا کائنات نے بھی ہر جنگ میں یہ کہا ہے کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، لیکن اس جنگ میں کہا میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے، میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے۔ جیسے ہی کانوں میں حیدر کی آواز پہنچی فوراً گھوڑے کو موڑا، ایک مرتبہ شیطان آگے بڑھا، یہ مرحب تو کیا کرتا ہے، اس لیے کہ کسی نے اس سے کہہ رکھا تھا کہ دیکھ سب سے لڑنا لیکن حیدر نامی شخص سے لڑائی جنگ نہ کرنا، اس لیے کہ تیرا خاتمہ اسی سے ہے۔ فوراً پلٹا، شیطان نے کان میں کہا کہاں جا رہا ہے، ارے کفار کی عورتیں تجھ پہ ہنسیں گی، بس غرور میں چور ہوا، پلٹا علی کے مقابلے میں آیا۔ دیکھیے صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جنگ کے میدان میں صرف تلوار نہیں چلائی ہے بلکہ اسلام کی تبلیغ بھی کی ہے، کہا واپس چلا جا، کہا جاؤں گا نہیں، کہا اسلام قبول کر لے، کہا کروں گا نہیں، اور فرمایا آپ نے کہا ٹھیک ہے مقابلہ ہوگا، تو کہا مقابلہ جب اس نے وار کیا ہے تو مولا کائنات نے وار کو روکا، اور مولا کائنات وار روکتے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ ادھر سے اب جب ذوالفقار کا وار ہوا ہے تو صرف ایک بجلی چمکی ہے، ایک طرف مر تھا دوسری طرف حب تھا، یعنی مرحب دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ آئیے پورا مجمع ماشاءاللہ سے جمع ہو گیا ہے شورا کو سننے کے لیے۔ فاتح خیبر کی محفل تھی، اتنی گفتگو میرے خیال سے کافی ہے۔ آئیے ہم مل جل کے عظمت آل محمد کے اوپر صلوات بھیجیں اور اس پرمسرت موقع کے اوپر اپنے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں 5 صلوات کے ذریعے سے ہدیہ و تبریک پیش کریں بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہ